دن 313 مسلمان چند مسلمان خواتین مدینے میں تھی، چند صحابہ کو نبی نے چھوڑ آئے تھے، لیکن دوسرے لفظوں میں سینکڑوں مسلمان تھے اور اصل معرکہ کا فیصلہ کن اور پھر اللہ نے کیا کیا کیسی مدد بھیجی 313 ادھر ہے سامنے ہزار سے زیادہ کا لشکر سامان بھی ہے تلواریں بھی ہیں بھالے بھی ہیں مگر ادھر ایمان ہے ادھر نبی پاک ہے ادھر صحابہ کرام ہیں ایسی دعا کی میرے آقا نے اللہ نے فرشتوں کی فوج بدل کے لیے بھیجی مسلمان تلوار اٹھاتے گلے میں تلوار نہیں کوشش پہلے ہی گلا کٹ جاتا مسلمان نبی پاک کے پاس آتے حضور ہم کو تلوار اٹھاتے بندن پہلے مر جاتا تھا یہ کیا معاملہ ہے آقا نے فرمایا آسمان سے ضرور فرشتوں کی فوج بھیجی درمیان میں بدری صحابی ہوگا تو کہتے ہیں کہ صحابہ بدری صحابی ان سے پوچھو جو یہ کہیں گے وہی کر لیں گے صحابہ میں بھی اسپیشل مرتبہ تھا بدری صحابہ اگر یہ کوئی خوبصورت بات مشکل لوگوں سننے کا موقع ملا اس حساب سے کہ جس طرح صحابہ میں بدری صحابہ کا مرتبہ الگ اس طرح جو فرشتے بدر کے میدان میں اللہ کے ارب و خرب فرشتے ہیں ایک روایت میں مطابق 3000 فرمایا وہ ہزاروں فرشتے جنہوں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی اللہ نے ان فرشتوں کو بھی بدری فرشتوں کا مرتبہ عطا فرمایا ان کا مقام بھی فرشتوں نے ادا کر دیا ان کا مرتبہ بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ بھی بدر کے میدان میں موجود تھے اب نہ ہم بدر میں ہیں نہ ہم صحابہ میں ہیں مگر ایک کام تو کر سکتے ہیں ان کا عدد یاد رکھیں ان کی عدد کی نسبت سے ضرور پڑھیں روزانہ 313 ضرور پڑھو ثواب بھی پہنچاؤ بدری صحابہ کو کیا معلوم قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیں تم مجھے جان رکھ دیتے چلو تو بھی جنت میں ساتھ لے جاتا کیا بات علماء کہتے ہیں 313 کا عدد پورا کر لیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے ہم نے حدیث سنی ہوگی کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب تو کثرت سے کیسے پتہ چلے کیسے پتہ چلے گا کہ کثرت سے درود پڑھا ہے علماء فرماتے ہیں 313 بار درود پاک کم از کم پڑھ لیں وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اب مزہ آیا کہ یہ کرنے میں پہلے بھی کی تھی اب اور لطف آیا میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے دیکھیں بولنے پڑھ رہا ہے جب آپ تصویر لے کے پڑھنا شروع کرو گے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر لگے گی تو یہ 313 کا عدد تو 15-20 منٹ میں پورا ہو جائے بس ذہن بن جائے کہ میں نے روز درود پڑھنا ہے یہ بات یاد رکھیے میں نے حدیث آپ سے پڑھی ہے کہ آقا فرماتے جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ پڑھا قیامت کے دن میرا گدانا کیسے سے ہم نے تو انشاءاللہ میں شخص کے دن نبی پاک کے دامن میں چھپنا ہے آقا کے پیچھے چیزیں جنت میں جانا ہے نبی پاک کے قریب جانا ہے نا
جس سے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا انشاءاللہ چچتے پھرتے سکھاتا ہے اللہ والوں پر امتحان آتا ہے اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنا ہے۔ محرم کا مہینہ بہت ساری یادیں دے گا، بندہ سچوا کر کہیں کہ یہ نیا سال ہماری زندگی میں برکتوں والا سال بن جائے، رحمتوں والا سال بن جائے، عافیت والا سال بن جائے۔ جو گناہ کیے اب تک اللہ اسے معاف فرمائے، آج سے نیت کرو کہ یہ نیا سال بھی آیا ہے، اب نئی زندگی شروع کرتے ہیں اور اب بقیہ زندگی اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں گے۔ اب 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے گزاریں گے۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے کچھ وعدے کرنے چاہیے، کچھ فیصلے کرنے چاہیے کہ اپنے محرم الحرام یہ ہم سب کو پیغام دے رہا ہے، یہ نیا سال ہے۔ اللہ کرے کہ اپنی نئی زندگی نیکیوں والی، ایمان والی، عافیت والی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ جب محرم الحرام ہمیں ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کا آج یوم عرس منایا جاتا ہے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ان سے محبت فرماتے ہیں، کتنا ان کی فضائل بیان کیے میرے آقا نے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ چھوٹی بات نہیں ہے، پیارے آقا خاتم النبیین ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر حضرت عمر کا مرتبہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آؤ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مختصر سا عرض سن لیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم اور نام عمر تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ بڑی کمال کی بات بتاتا ہوں، میں اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں بات میں سنیں گے، میری ورنہ آپ کی عزت اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایمان ہے کہ عزت ہے؟ اللہ نے ایمان کی دولت دے کر ہماری عزت بڑھائی ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو اسلام کی عزت سے اضافہ ہوا۔ آپ اس کی حکمت دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ میرے آقا نے جب کفار بڑا ظلم کرتے تھے، کتنے مسلمان کے 39، پوری دنیا میں 39 مسلمان ہیں، بس نماز پڑھنے کی الگ اعلان اجازت نہیں، سجدہ کرتے تو مارتے تھے، طواف کرتے جاتے تو مارتے تھے۔ شکر مسلمان ایک مکان کے اندر، دار ارقم کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے بات کی، اے عمر کو، حدیث کا خلاصہ ہے، عمر کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مراد رسول آقا نے دعا کی ہے۔ اب حضرت عمر تلوار، ننگی تلوار لیے اسی سارے ارقم میں جگہ سے مسلمان چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے دروازہ کھول کر دیکھا، دیکھا عمر ہاتھ میں تلوار لی، بڑا روڈ تھا، آپ بڑے سخت انسان تھے اور زبردست جنگجو تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار اور بارے ارقم کے دروازے پر پہنچ گئے، پیارے آقا چند صحابہ کے ساتھ اندر ہیں۔ اس صحابی نے بول کر کہا کہ عمر آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، شیر خدا، نبی پاک کے چچا۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں آنے دو عمر کو، اگر اچھا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا. دروازہ کھولا گیا, نبی پاک دروازے پر گئے, حضرت عمر کو دیکھا, حضرت عمر نے نبی پاک کو دیکھا, نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا ہے ایمان کیوں نہیں لے جاتا. حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے تھوڑی دیر پہلے جان لینے کے لیے تیار ہیں. معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کرنے کا پلان ہے. کائنات میں آپ کو ایسی کوئی ہستی نہیں ملے گی, ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا, کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا. کوئی بندہ بڑے غصے سے آیا, لڑنے کے لیے آیا, مارنے کے لیے آیا, لوٹنے کے لیے آیا. ہم نے دیکھا ہوگا کسی کا چہرہ اچھا لگا, کوئی شریف انسان لگا, مذہبی شخص لگا, چھوڑو یار میں معاف کرتا ہوں, تم سے نہیں لڑتا ہوں. ایسا تو ہوتا ہے, مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی جان لینے آئے اور دیدار کر کے جان دینے والا بنا. جس کی جان لینی ہے اب اس سے کہے کہ آپ کے نام پہ جان دے گئی ہے. ایسا کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی گرفتار کرنے آئے مگر چہرہ بددعا دیکھے, نورانی چہرہ دیکھے اور آقا کے حسن سے خود ہی کا اقرار ہو رہا ہے. حضرت عمر آئے کہ تلوار لے کر کے, حضرت حمزہ نے کہا دیکھیے کیا ارادہ ہے. نبی پاک نے دروازہ کھولا, عمر سامنے ہے. آقا نے کہا عمر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا گواہ ہو جائیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا. کھڑے کھڑے دروازے پر کلمہ پڑھ دیا. دل کی زمین جو ہے, دل کی دنیا سب بدل گئی. اللہ اکبر, آپ 40 سے مسلمان بنے. آپ کو متقین اربعین کہا جاتا ہے. 40 کا قدر پورا کرنے والا مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوئی. ایک چھوٹے سے مکان میں 30-35 مسلمان ہیں, مگر اب جب نعرہ لگاتے ہیں, تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں, کتابوں میں لکھا مکے کے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی, ایسا نعرہ بلند کیا کہ مکے کے پہاڑ اب گونجنے لگے. اب دیکھو حضرت عمر کا ایمان لانا کیسا پلٹتا ہے, اسلام کا پلڑا کیسے بھاری ہوتا ہے, کیسے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب کوئی وزندار شخصیت, جب کوئی اہم شخصیت اسلام کے دین کے قریب آتی ہے, دین کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں, ہم حق پر نہیں. نبی پاک ہم حق پر ہیں, کب چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں, پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں. آج کے بعد اگر میں نماز پڑھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کر رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں آج کے بعد کھل کر عبادت ہوگی. اب کیا ہوا, اسی سارے احکام سے اللہ آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ادارے احکام کہاں تھا جو حاضری دے کر آنے کے بعد جلدی سمجھ جائیں. صفا سے سب مروا جاتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. جیسے ہی صفا سے آگے بڑھے تو دائیں ہاتھ پر ایک جگہ تھی جہاں پر یہ مقام تھا جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے ہیں. یہاں سے کعبہ کتنا دور ہے, چند قدم کا فاصلہ ہے. اب یہاں سے دو صفے بنا کر مسلمان نکلے, کیا منظر ہوتا. ایک ادارہ کی سربراہی لیڈنگ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری قطار کے آگے کھڑے ہیں شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں قطاریں کعبے کے سامنے جاتی ہیں, چاروں طرف کفار قریش ہیں, آگ بات پر حملہ کرنے والے, آگ بات پر مارنے والے ادھر بیٹھے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کفار کو للکارتے ہیں جس کو اپنے بچے شہید کروانے ہو, جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو. آج ہمارے سامنے آئے مسلمان, آج سے اگر اعلان نماز پڑھیں گے, اگر اعلان آزاد ہوگی, اگر اعلان نماز کیا جائے گا. اللہ اکبر, کسی کی مجال نہ تھی. حضرت عمر کے سامنے آیا, مسلمانوں کو عزت ملنا شروع ہوئی, مسلمانوں کو تقویت ملنا شروع ہوئی. حضرت عمر کا آنا تو کیا ہوا, اعلیٰ حضرت بڑے ہی تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. یہ نظر رکھتے ہیں نالیوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا. آپ کا بڑے مقصد تھے, بڑی سختیاں تھی, بڑی تکلیفیں تھی. نالیوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا کلیجا. کبھی یہ بات کو گویا راحت مل گئی. اللہ اکبر, میرے پیچھے ساتھی بھائیوں, حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ایک بار کیا کہا ہے, فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی تھی. صحابہ سارے نقشے سارے تیار, دیکھے وہ صحیح کون آتا ہے, جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لایا. پیارے آقا نے 10 صحابہ کو تو جنت کا مشرہ سنایا. جنت کی بشارت ایک ہی حدیث ہے, نبی پاک نے ایک ساتھ
मुबारक 10 हस्तियों के नाम दिए जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उसमें से हज़रत उमर का नाम है। अल्लाह अकबर। आला कहते हैं ना वो 10 जिनको जन्नत का मुश्ताक मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुश्ताक मिला, उस मुबारक जमात के नाम सलाम। हज़रत उमर का क्या फजीलत बयान है। एक बार अभी बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, एक हाथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ है, दूसरे हाथ में हज़रत उमर का हाथ है। दोनों का हाथ पकड़कर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते हैं और वो इस तरह फरमाते हैं कि देख लो आज जिस तरह आए हैं महशर के मैदान में भी इसी तरह अल्लाह अकबर। क्या मरतबा बनाया हज़रत उमर आज कहाँ है जरा सोचो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर को जो मरतबा मिला है कायनात में किसी को नहीं मिला। आज भी रोज़ा रसूल के अंदर सुनहरी जालियों के अंदर मेरे आका के साथ नबी पाक के पहले में आपका बाजार है। कायनात में सुबह से आयत तक जो भी रोज़ा रसूल में हाजिर देता है प्यारे आका को भी सलाम पेश करता है। शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म को भी सलाम पेश करता है। अल्लाह ने कैसा मर्तबा कैसा मकाम अता किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल हस्ती जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपके बारे में आता है कि आपकी एक बड़ी शानदार दुआ थी, आप दुआ करते थे कि आज उनके यौम उर्स की दुआ करते हैं, दुआ करते थे अल्लाहुम्मा सुजना शहादतन फी सबीली वजअल मौती फी बलदी हबीबी। ऐ अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत अता फरमा और महबूब के शहर मदीने में मौत अता फरमा। क्या अल्लाह ने दुआ कबूल की या मुमकिन हो गई दुआ मांगना करना। जब जब मौका मिले दुआ करो। सच्चे आशिक रसूल की दुआ है ना। आपकी दुआ कैसे कबूल हुई कि नमाज़े फजर का वक्त, नमाज़े फजर के दौरान आप पर काला हमला होगा, खसखसों से चूर-चूर होकर आप गिर जाते हैं और फिर आप यकीन मुहर्रम हराम आपका विसार होता है और आपकी उम्र जब आपका इंतकाल हुआ शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र शरीफ में 10 बरस थी। अब इस हालत में इंतकाल हुआ नमाज के बाद तो सबको से चूर-चूर हो गए, आप बेहोश हो गए, आपको उठाना था। साहबा ने मशवरा किया कि उमर नमाज के नाम से गुजरी करती हुई किसी और नाम से गुजरी। साहबा ने कहा उमर नमाज, आप बेहोशी से खड़े हो गए। फरमाते जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। ऐ मेरे पीछे साथी भाई को हज़रत उमर के चाचे भाई क्या पैगाम दिया उन्होंने जाते जाते कि आखिरी वक्त की नमाज। तीसरे खलीफा आपकी शासक कैसे हुई? तिलावत कुरान करते करते। आज भी क्यों की जाए टॉप के म्यूजिक के अंदर वो आज भी कुरान में नुस्खा मौजूद है जहां हज़रत उस्मान गनी के खून के कतरे के निशान मौजूद हैं। तिलावत करते करते आप शहीद हो गए। आखिरी वक्त कुरान नहीं छोड़ा। हज़रत उमर ने आखिरी वक्त नमाज नहीं छोड़ी थी। अभी आशूरा है तो करबला वालों के वाक़े सुनो देना। इमाम हुसैन का सर काटा गया है सजदे के आलम में। इस जाते नाम देकर जा रहे हैं कि हम तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ते, हम कातिलाना हमला हो जाए नमाज नहीं छोड़ते, दुश्मन आ जाए हम तिलावत नहीं छोड़ते। मगर आज सहाबा और अहले बैत के चाचे वालों का हाल क्या? सर में दर्द जनाब कल से नमाज पढ़ेंगे, तकबीर सीखेंगे कल से पढ़ेंगे, तिलावत कुरान बस रमजान में करते रहेंगे। अब रमजान में की बगैर रमजान में करते। अपने आप से पूछो जो सहाबा ने जिंदगी गुजारी, हमारे असहाब ने जो जिंदगी गुजारी उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जिससे नारे लगाते हैं, उनके नाम की न्यास खाते हैं, उसके बाद हम किधर ऐसा करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मजीदा बनते हैं। मेरे आका के वो सहाबा हैं, एक सहाबी के बारे में मानो अल्लाह अकबर। जब तो मेरे इसमें सारा लगाते हैं सब सहाबी ये नबी आका फरमाते तेरे सहाबा से सारे की मानना है जिसकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। सारी सितारे आका की सोहबत तो मिली है और अपनी आल के बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। इस बात का मसला है कि मेरी आल की मुराद तशकीर नूर की है मेरी उम्मत के लिए। जो इस पे सवार हो जाएगा वो पार लग जाता है। सितारे कौन है? सहाबा। और कश्ती कौन सी है? अहले बैत। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की कश्ती पार क्यों ना लगे।
کشتی کی وہ پار لگ جایا کرتا ہے. آقا کہتے سنو لوگوں کی خیر خواہی کا عالم یہ ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کہیں جا رہے تھے، رات کا
دیکھا تو ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر بعد باہر دوسرے گھر میں داخل ہو گئے. رات کافی ہو گئی تھی، میں نے گھر میں انٹرویو نہیں لیا. کہتے صبح میں گیا ان کے گھر میں کہ رات آپ کے گھر میں بندہ آیا کیا کرنے آیا؟ تو دیکھا کہ بوڑھی آج نابینا خاتون رہنے کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو میرے گھر میں آتا رہتا ہے کافی عرصے سے، میرے کام کاج کر دیتا ہے، میری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. وہ بوڑھی عورت نہیں جانتی تھی کہ کام کرنے والا کون ہے، جو روز آ کر صفائی کر کے، جو روز آ کر گھر کا کام کر کے جاتا ہے. میرے نیچے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر کی سیرت سے کیا سیکھنے کو مل رہا؟ سیرت کی اس پہلو سے مسلمانوں کا خیال رکھنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، غریبوں کے کام آنا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا. مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کی تکلیف میں اضافہ کرتا ہے. پریشانی دور کرنا تو دور کی بات ہے، پریشانی میں اضافہ کرتا ہے. آج ہم سے کون خوش ہے؟ ذرا سوچیے نا. ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہیں، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست نہ جانے کتنوں کے دل دکھائے ہیں، کتنوں کے کام خراب کیے ہیں. آج ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے میرا کام سیدھا ہو رہا ہے، باقی چاہے کسی کا بیڑا بنا دیتا ہوا تو نہیں. میری چیز یہ اسلام نہیں ہے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا بھلا کرو گے نا اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تمہارے کام سیدھے ہو جائیں گے. وہ دعا دے دیں گے ہماری مشکلیں کٹ جائیں گی. حضرت عمر کی سیرت سے سیکھیے. مخصوص میں چلو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بڑا بزی ہو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا پڑوسیوں کو دے دے گا، ٹائم ہی نہیں ہوتا رشتے داروں کو وقت دے دے گا. ٹھیک ہے حضرت عمر سے زیادہ تو بزی نہیں تھے نا. حضرت عمر نے عالی دنیا پر حکومت کی اور اللہ نے کیسی وقت میں برکت دی تھی. دھیرے دھیرے بھی سلطنت کے امور دیکھے رات کو بھلی رعایا کا خیال رکھتے تھے. اور پڑوسی کے حق تو اتنے ہیں. ایک بات پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہیں. اتنے حقوق بیان کیے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شک ہوا کہ کہیں پیارے آقا وراثت میں بھی حق بیان نہ کرتے ہیں. اتنے حقوق بیان کیے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام سے شخص بتایا گیا کہ خاتون ہے، بوڑھی خاتون انتقال ہو گئی، مگر بڑے روزے رکھتی تھی، بڑے صدقے کرتی تھی، بڑا سستا تھا. مگر آقا اس کے پڑوسی سے خوش نہیں. آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ایکسٹرا نفلی روزے ہیں، صدقے ہیں، خیرات ہے. سنو میرے وہ بھائی جو نمازی ہو، جو روزہ دار ہو، امام گاڑی والے، سب سنو. بعض اوقات اللہ کے حقوق کو پورے کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر یہ کافی نہیں. آقا سے کہا کہ حضور روزے زیادہ ہیں، صدقہ زیادہ ہے، پڑوسی تکلیف میں ہے، فرمایا جہنمی ہے. ایک اور خاتون کے بارے میں بتا، حضور ایک خاتون ہے، زیادہ روزے ہیں اور روزے رکھتی تھی نہیں رکھتی تھی، زیادہ صدقہ بھی نہیں دیتی تھی. آپ کا پڑوسی بڑے خوش ہیں، خدمت کرتی ہے، تعلقات بڑے اچھے. آپ کا فرمایا وہ جنتی ہے. تو پتہ چلا صرف حکم اللہ کی زندگی نہیں ہے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملازمین، ہمارے پڑوسی، سب کے حقوق کے حق ہیں. بڑی بڑی نمازیں تو ہیں، بلکہ ایسی بھی بدنصیبی ہے نماز تو پڑھنے ہیں، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، مگر آپ کے جاتے تو وہ مسجد توڑ رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی عادت ہے 5 وقت جماعت سے پڑھنے میں، اور آپ جاتا کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، ایک نہیں ہو چکر میں رکھیں گے. جناب سارے کام آپ کے کرنے والے نہیں، آپ کیوں لوگوں کو ڈانٹتے ہیں؟ کیوں اپنے گناہ لے رہے ہیں، کسی کی آزادی کر رہے ہیں؟ سمجھو کوئی بات کا معاملہ کرنا سخت ہے. ایک بار پیارے آقا کی سلام نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ ابھی کوشچن میں آپ سے کر لیتے ہیں، بتائیے مفلس کون ہے؟ آپ کہیں گے اس کے بعد پیسے نہیں ہوگی، مکان نہیں، گاڑی نہیں، جیب میں پیسے نہیں، بینک میں پیسے نہیں، کوئی وہی نہیں. صحابہ کرام نے یہی جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مضمون میں مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے لے کر آیا ہے، حج لے کر آیا ہے، نمازیں لے کر آیا ہے، پہاڑ جتنی نیکی کا لے کر آیا ہے. سنو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہاں ماشاءاللہ عبادت گزار حاجی نمازی بیٹھے ہیں. خدا کا خاصہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، روزے نہیں رکھنے کو ضرور کریں، مگر ساتھ کیا اور کرنا ہے یہ سمجھو. آقا فرماتے ہیں پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا بندہ، لیکن اس حالت میں آئے گا کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا،
کی نیکیاں دی جائیں گی. کوئی نمازیں لے جائے گا, کوئی روزے لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کوئی صدقہ لے جائے گا. آقا فرماتے ہیں بانٹ کر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مگر بندے پورے نہیں ہوں گے. کتنے لوگوں کو دل دکھایا گا. یاد رکھیے جو ہوتا ہی بدتمیز ہے نا, جو ہوتا ہی برا بولنے والا لڑائی جو روز لڑ رہا ہوگا, تو اسی لوگوں کو دل دکھا رہا ہوگا. اچھا بات ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی ناراض نہیں ہے, ہر بندہ آ کر کہتا نہیں ہے کہ میں آپ سے جتنا تکلیف کروں. آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے پڑوسی کسی تکلیف ہیں, تو بیچارے کیا بتایا آپ کو. لیکن کبھی آپ خود سوچیں کہ جس طرح میں بات کرتا ہوں, جس طرح میں ٹریٹ کرتا ہوں, میں کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں, تو دل دیتے کتنا روتا ہوگا, کتنی تکلیف میں ہوگا وہ شخص. اب سنو, آقا فرماتے ساری نیکیاں ختم. اب وہ سامنے بندے کو باقی بچ رہے ہیں, اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں. بندہ اپنے گناہ نہیں کرنے دیا, مگر ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, کیونکہ حق تو ادا کرنا پڑے گا نا, حق الحق. آقا فرماتے پھر اعلان ہوگا کہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے مفلس کہ نیکیاں ہوتے ہوئے سب چلا جائے گا. اب بتاؤ اردو کوئی بات معاملہ کس کو خیال ہے, کس کو فکر ہے کہ میری زبان کسی کا دل نہ دکھائے, کس کو فکر ہے کہ میں اپنے کاروبار میں کسی کو تکلیف نہ دوں, کس کو فکر ہے کہ میں اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف نہ دوں. کون سوچتا ہے کہ میری بیوی ناراض نہ ہو جائے, کون سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی میں سب کے سامنے دل آزاری نہ کروں. وہ سوچتا ہے کہ میری بات سے شوق لگ رہا ہوگا, بیوی بھی ناراض ہو سکتی ہے. کمپیوٹر سے شادی کی ہے, انسان سے شادی کی ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کے پاس بھی دل ہے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے. آپ کی جب مرضی آتی جو چاہے سنا دیتے, جب مرضی آئے جیسا چاہے انداز اختیار کرتے. ایسا نہیں کہ اس کو سمجھانے کی اجازت نہیں رہی. ہاں یاد رکھیے, امیر سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں کمال کی بات ارشاد فرمائی, اللہ کرے کہ دل لو کر جائے. آپ فرماتے ہیں اگر باپ نے بیٹے کو بنا عذر شرعی تکلیف پہنچائی, باپ نے بیٹے کی ناظاری کی, تو باپ پر لازم ہے کہ بیٹے سے معافی مانگے. بیٹے کو تو مانگی ہے باپ سے, مگر باپ کو بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا اگر شوہر نے بیوی کی بے ناظاری کی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی سے معافی مانگے. کوئی شخص کہہ رہا ہے شوہر بیوی سے معافی مانگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, سنو میرے بیوی کا کیا ذہن ہے. ایسی شخصیت ہے آج کے دور میں. فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کی بے ناظاری کی تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑ جائے گی. اور آپ نے کمال بات فرمائی کہ سب غلامی ہے نا, پیر اور مرید, شوہر اور بیوی, بیٹا اور باپ. ہماری اوقات کیا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کرتے تھے کہ کسی صفحہ کاٹا ہے تو مجھ سے دے, کوئی بدلہ لینا ہے تو مجھ سے دے. جب نبی پاک یہ فرما سکتے تھے میری اپنی اوقات کیا ہے, میں کہوں کہ میں سیدھ ہو کر نوازش سے معافی مانگوں, تو شوہر اور بیوی سے معافی مانگوں. مانگ لو آج, اگر بیوی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی, بیٹا کھڑا ہو گیا, ملازم کھڑا ہو گیا, پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. اس دن پھر معافی تلافی نہیں ہوگی, اس دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی, مارے جائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس طرح کا ایک بار بیان نہیں کیا تھا معافی کے اوپر. تو ایک شخص سے زندگی میں بات کرتا, بڑی بے دولت تھے اور بہت خوش تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بیان سنا اور ایک روایت میں نے سنائی, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. روایت کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج آپ معاف نہیں کرتے, میں نہیں کروں گا معاف, ملازم کو, گھر والوں کو بدلا لیتے ہیں, کل آپ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. بندہ معاف نہ کرتے تو کہ سوچے یار اپنے ملازم کی یہ غلطی معاف نہیں کر رہا, کل میری 30 سال کی غلطیوں پر پکڑ لیا گیا, میں کیا جواب دوں گا. وہ شخص کہتا ہے میں سوچتا رہا, کیونکہ آپ بیان سوچنے سے 2 دن پہلے ہی میں نے اپنے ملازم کو بہت ڈانٹا تھا, سب کے سامنے زمین سے جو غلطی ہوئی تھی فیکٹری کے اندر, میں نے سب کے سامنے اسے زمین دی, بہت بڑا بلا تھا. تو بیچارہ سب سے میں سوچتا رہا کیا کر سکتا تھا, اس کو پتا سامنے بولے گا تو نوکری چلی جائے گی. یہی ہوتا ہے, ملازم بیچارہ رو رہا ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں سکتا, جب میں نے بہت ڈانٹا اس کو. پھر بیان سنا, ہمت کر کے میں نے اپنے ملازم کو بلایا اور میں نے اس سے معافی کی. میرے ملازم حق کا پکا رہ گیا کہ میرا باس مجھ سے معافی مانگا کہ مجھے معاف کر, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کی آمد میں محسوس ہوا, اس نے میرا شکریہ ادا کیا. یہ ہمت کرنی پڑے. آج مانگ لو معافی, آج کر اللہ کے بندوں کو راضی. قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک بات اور یاد رکھیے, بیان کو اختتام
زندگی میں کوشش کریں اپنی زندگی میں کسی کی ہائے دعائیں آپ کو عروج دلائیں گی، دعائیں آپ کو برکتیں دلائیں گی، دعائیں آپ کے کام بنا دیں گی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے، اس کا کاروبار بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ نواز ہی رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ پیچھے کوئی دعائیں دینے والا، کسی ایسے غریب کی مدد کر رہا ہے، وہ کسی رشتے دار کی مدد کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا، مگر اس کی مدد جو ہے اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے کام اس کی وجہ سے بن رہے ہیں. جب آپ ایک اور کام کیا کریں، اگر آپ نے کوئی سسکے باندھے میں کوئی سسکا شاید جو نیکی کر رہے ہیں اس کو چھوڑا نہ کریں، اس کو تکلیف نہیں کیا کریں، یہ تو سوچا کریں کہ اس کو دینے کا کیا فائدہ تھا، کیا پتہ اس کا ہر لقمہ میرے درجے بڑھا رہا دعائیں بڑھا دی ہیں. ہائے نہیں کرو. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا ایک فیملی ہوتی ہے، بڑا کاروبار، وسیع عزت شہرت، اچانک دیکھ لیا اچانک سب چیزیں چلی گئی، گھر چلا گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، خوبصورتی بھی چلی گئی، بیماری آ گئی ہے، عزت بہت تھی، کوئی ایسا بیچارے نے کام کر دیا ساری عزت بھی بنیاں بھیٹ ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ چچتے سب ہو گیا. غور کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں. میں نے واقعہ پڑھا تھا، ایک پولیس والا کوتوال مچھلی بازار میں گیا اور اس نے ایک مچھلی سے مچھلی دیکھی، بڑی زبردست فریش مچھلی، اس نے مچھلی ہاتھ میں دی، مچھلی نے سب سے گھاٹ آ گیا، صاحب یہ 200 روپے کی ہے، کبھی ہم نے بھی پیسے دی، مچھلی دی اور لے کر چلتا ہوا. مچھلی نے سوچا تھا بھائی میری دوستی میرے پیسے لگا والے سب میرے پیسے سے قسم کر کے چھین کر ظلم کر کے مچھلی لے کر چلا. تھوڑا آگے گیا تو مچھلی بڑی فریش پڑ گئی، اس مچھلی نے پڑھتے اس پولیس والے کے انگوٹھے پر کاٹ لی. نارمل سی بات، مچھلی پڑنے والی مرنے سے پہلے پڑا پڑی. گھر آیا، بیوی کو کہا پکاوا، بیوی نے چھوٹے پر مچھلی کو رکھی تو اس کو انگوٹھے پہ تکلیف ہونا شروع ہوئی. یہ کیا ہو گیا؟ انگوٹھا بڑا لال ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہوئی کوئی سوچنے لگا اور تھوڑی دیر میں تکلیف کے معنی فوراً قریبی ڈاکٹر تھا، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب نے تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی تمہارے انگوٹھے جو زہر لگے ہیں، جلدی فیصلہ کرو یہ انگوٹھا کاٹ دو ورنہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ابھی نہیں فیصلہ کرو یہ کیوں زہر ہے. مرتا کیا نہ کرتا انگوٹھا کٹوایا. گھر آیا، گھر میں بیٹا تھکا ہوا، تھوڑی دیر بعد اس ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، بڑا درد، بڑی تکلیف. سوچ گیا، پھر رات کو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا انگوٹھا کٹوا دو تو ہاتھ درد ہو رہا ہے. اب میرا حساب فیل ہو گیا، زہر پورے ہاتھ میں پھیل گیا ہے. ابھی ابھی فیصلہ کرو یہ کلائی کٹوا لو ورنہ پورے بازو میں زہر ہو جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا، پنجہ کٹوایا، ہتھیلی کٹوا لی. گھر آیا، بہت افسوس، بڑی تکلیف. تھوڑی دیر ہوئی، رات دیکھ تو لیٹا تو پورے ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی. کروٹ بدل رہا ہے، چین نہیں آ رہا. کہیں ایک دوست ہی رہتا تھا، بڑا سمجھدار تھا. دوست کو پتا چلا کہ ہاتھ میں تکلیف ہے. کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کچھ نیا کام آپ کو نہیں کر کے آیا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ کہ نئی بات ہوئی ہو؟ کہا یار آج مچھلی لے کر آیا تھا، جب مچھلی لی تو مچھلی کا بڑا چلاتا رہا میری روزی نہ لو، مجھ پر ظلم نہ کرو. میں چھین کر آیا، اس کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. بڑا عقلمند دوست تھا، کہتا جلدی کرو مچھلی کو ڈھونڈ کر معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے پورا قصص لگانا پڑ رہا ہے. دونوں دوست بھاگے، راتوں رات بھاگے، گاؤں میں اس مچھلی کو تلاش کیا، اس کے گھر پہنچے. مچھلی کو بتایا کہ دیکھو میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، انگوٹھا بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی سوکھ گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. غریب آدمی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. مچھلی نے اپنے ہاتھ میں کہا میں نے جانا سے معاف کیا. دوست نے اس مچھلی کو کہا ایک بات تو بتاؤ، جب اس نے تم سے مچھلی چھینی تھی تم نے کوئی دعا کی تھی، کچھ کہا تھا تم نے؟ کہتا ہاں جب یہ چلا گیا میں نے اللہ سے بارگاہ میں رس کی تھی، یا اللہ میں کمزور ہوں، تم کہاں کا کرنا ہے؟ اس ظالم نے میرے بچوں کی روزی چھینی ہے، اے اللہ تو میرا بدلہ اس سے لینا. میں نے اللہ سے کہا تھا یاد رکھو میرے پیچھے سے مظلوم کی ہائے سے ضرور، مظلوم کی بددعا سے ضرور، مظلوم بگاڑ کچھ نہیں سکتا مگر اس کی بیمار عشق جاتی ہے، اس کی بیمار سنی جاتی ہے. آج کی آپ کا ملازم ہے، آپ
نہ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ آج کسی کے ساتھ برا کرو کل آپ کو یہ دکھ اپنی اولاد کو دیکھنا پڑے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خوشیاں بڑھ جائیں, آپ چاہتے ہیں آپ خوش رہیں, آپ بیماریوں سے دور رہیں, پریشانیوں سے دور رہیں, آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کریں, آپ لوگوں کی بیماریاں دور کریں. اللہ نے دیا بیمار کا علاج کراؤ, اللہ تمہاری بیماری دور کر دے گا. کسی بچی کی شادی کراؤ, اللہ تمہارے گھر میں اچھے رشتے دے دے گا. کسی کے اوپر سے تکلیف دور کرو, اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا. تو کسی کے عیب چھپا دو, اللہ تمہارے عیب چھپا دے گا. تو کسی کی عزت بڑھاؤ, اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا. ادھر تو تلاش رہتی ہے نا, پتا چلے بنا کر کوئی فالٹ آ جائے, کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس نے یہ گڑبڑ کی ہے, کہ اس بیچارے کا کوئی غلطی کوئی عیب آ جائے, فوراً میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس نے یہ کر دیا. ہاں وہی جو بڑا نیک لگتا ہے نا, مسجد سے نماز بھی پڑھتا ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی تھی, ہاں اس کی بیٹی نے ایسا کیا. تمہیں مسلمانوں کے عیب چھانے ہیں, دوسروں کو بتانا ہے. آج کسی کے عیب بولو گے تو تمہارے کو میرے عیب بولو گے, ہمارے عیب کم ہے. سوچو جو میں نے اور آپ نے گناہ کیے اگر لوگوں کو پتا چل جائے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ نے پردہ ڈالا ہے, دوسروں کے پیروں پر بھی پردہ ڈالا ہے. اگر کوئی صحابی سن رہا ہے مجھے, صحابی کا تو کام ہی نہیں لگتا ہے کسی سے عیب ہی ڈھونڈنا ہے, اسکینڈل ہی ڈھونڈنا ہے. ہمیں بھی پتا چل جائے تو فوراً اپنے کام میں بڑھاتے ہیں. کیوں بڑھاتے ہیں بھائی؟ بہتان, غیبت, مسلمانوں کی عیب چوری کی, دیکھیں تو کیا ہے یہ. صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھو, ان کی زندگی مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزرتی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کی خیر خواہی نصیب فرمائے. سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں یہ زندگی گزارو, زندگی کے مزے اٹھاؤ گے. بہت ٹینشن فری لائف. اگر یہ میری بہنیں میرا بیان سنیں یا سن رہی ہیں, خدا را آپ بھی اپنے اندر سے یہ عادت نکالیں. ساس اور بہو کی ٹینشن ہے, بہو کو کس طرح زمین کر دوں, بہو ساس کے عیب ڈھونڈ رہی ہے, وہ نند کے عیب ڈھونڈ رہی ہے, وہ پڑوسی کے عیب ڈھونڈ رہی ہے, وہ فلاں رشتے دار کیسے آگے بڑھ گیا, اس کو ترقی کیوں مل گئی, کیوں پرابلم ہے ہمیں کسی سے. اللہ سب کو برکت دے, سب کی خیر فرمائے, صاحب میری بھی خیر. اللہ کرے کہ یہ اچھا ستھرا پیارا ذہن ہمیں مل جائے. بہرحال آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا. اللہ تربت فاروق اعظم پر کروڑوں مرتبہ تجلیات کی بارش برسائے, اور ہمیں بھی ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. محرم کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ. محرم کا ہر روزہ حدیث پاک کا مضمون ہے ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے. آج کل تو موسم بھی بڑا پیارا ہو گیا ہے, 6:30 بجے کے قریب افطار ہو جاتا ہے. ایک مہینے کے روزے کا ثواب, جس سے جتنا بن سکے ہر دن کو محرم میں روزہ رکھ لیں. جس کو اتوار چھٹی ہوئی وہ اتوار روزہ رکھ لے. جس کو لگتا ہے نہیں یار میں پورا مہینہ رکھ سکتا ہوں, تو ایسا خاص کام نہیں ہے, پورا مہینہ روزہ رکھے. اور سبحان اللہ عاشورے کا روزہ, اللہ اکبر, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے, اللہ کی رحمت سے مجھے ڈیمانڈ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو عاشورے کا روزہ مٹا دیتا ہے. عاشورے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے عاشورے کا. تو آقا نے فرمایا ان کے خلاف کرو, ان کی مخالفت کرو, یا تو 9-10 روزہ رکھ لیں یا 10 سے زیادہ روزہ رکھ لیں. تو نیت کریں انشاءاللہ عاشورے کے ساتھ ایک روزہ ملا کر بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ماشاءاللہ کربلا والوں کی یاد منانے کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پتہ ہے تو کربلا والوں کی کیسی خوبصورت یاد منائی جاتی ہے. ہمارے مدنی انعامات کہتے ہیں سارے بھائی لے کے ہیں, پتہ ہی نہیں آپ کو کتنے مدنی انعامات ہیں, 72 کتنے ہیں, 72 مدنی انعامات. 72 جو کربلا والے کتنے تھے, یہ 72 کربلا والوں کی یاد میں 72 مدنی انعامات مدینے کے سلسلے میں. اچھا دعوت اسلامی کا 3 دن کا مدنی انعام, کتنے گھنٹوں کا مدنی انعام, کتنے 72 گھنٹوں کا مدنی انعام. چلو بھائی اب 2 نعمتیں کر لو, 72 کربلا والوں کی یاد منانے, ان کے اشارے ثواب کے لیے مدنی انعام پر بھی عمل کریں گے, اور عاشورے کے قریب جو مدنی انعام پہ سفر کریں گے اس میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو اس بار محرم میں مدنی انعاموں پہ سفر کرے اسے جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. سفر کریں گے انشاءاللہ. کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں کمیٹی والوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے مدرسۃ المدینہ عطا فرمایا, اور آپ ان قریب مدرسۃ المدینہ میں داخلے بھی شروع ہو رہے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے, ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے یہاں داخلہ دلوائیے, تاکہ مزید نور قرآن سے ہمارے گھر فیضیاب ہوں. اور دوسرا ماشاءاللہ ایک اور عرض کروں گا, نہ صرف بنی بلکہ پوری دنیا میں مساجد بنانی ہیں, اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ مساجد
بناتی چلی جا رہی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. دنیا میں تو گھر بن گئے, جنت میں گھر بنانے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. جن سے ہو سکے اپنے مظلومین کے لیے مسجد بنائیے. بہترین تحفہ ہے مظلومین کے لیے. قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, قبر میں ان کو ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا. جو پوری مسجد نہیں بنا سکتے بھرپور حصہ ملایا ہے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ. ماشاءاللہ بنی اور اس کے اطراف میں مساجد بنائی جا رہی ہیں. اب خود آگے بڑھ کر اسلامی والوں سے رابطہ کریں گے بھائی جہاں مسجد بن رہی ہے ہمارا حصہ میں ڈال دینا. میری والدہ کے نام پر, میرے والد کے نام پر مسجدیں بنتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہوگا. صلو علی الحبیب اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذہن بنایا؟ کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذریعہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا, ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سب کر دیا جاتا ہے. تو آئیے موقع بڑا اچھا ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں اور علماء فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی سینے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. غوث صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. آئیے موقع بڑا اچھا ہے, مبارک رات ہے. ہم سب کو توبہ بھی کرواتے ہیں اور برادری سے سلسلے میں بیعت بھی کرواتے ہیں. صلو علی النبی. صاحب نے بتایا کہ 12 ستمبر کو کل ٹرین جا رہی ہے ماشاءاللہ. کل ایک ماہ کے لیے سبحان اللہ شفاعت ایکسپریس کا نام بھی کتنا پیارا ہے. اللہ سب سفر کرنے والوں کو نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے. اسی مہینے کے سفر میں بہت ساری جگہوں پر لوگ چلے جاتے ہیں. ایک مہینہ باتوں میں پورا ہو جائے گا, لیکن نہ جانے کتنا سارا دین مل جائے گا. تو خود جائیں اپنے نوجوان بچوں کو بھیجیں جو جانا چاہتے ہیں ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے انشاءاللہ کل کی شفاعت ایکسپریس کہاں جائے گی؟ مرکز اللہ داتا کے شہر میں. سبحان اللہ, داتا دربار میں حاضری کا موقع بھی ملتا ہے. اپنے خرچے پر بہرا لے جائیں گے جو جانا چاہیں. صرف 5,000 آنے جانے کا 30 دن کا کیا بات ہوتی ہے. 30 دن تو شاید بہتر زیادہ کھا لیتے ہیں. چلے بھائی 5,000 روپے میں پورا مہینہ قافلے میں سفر بھی بدری قافلے میں آنے جانے کا کرایہ بھی. ضرور اس میں شرکت کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کہ تو مرید ہونا ہے جس طرح میں کہتا جاؤں ہوں دوہراتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وغیرہ